السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے متفرق مسائل۔ کیا قربانی کے جانور کا دو پکے دانت کا ہونا ضروری ہے؟ سوال ہے، کیا گائے بیل میں دو دانت یا اس سے زیادہ دانت کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ضروری ہے تو جس جانور نے دودھ کے دانت نہ گرائے ہوں اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ شریعت مطہرہ میں قربانی کے جانور کی قربانی درست ہونے کے لیے ان کے لیے خاص عمر کی تعین ہے، یعنی بکرا بکری وغیرہ کی 1 سال، گائے بھینس وغیرہ کی 2 سال اور اونٹ اونٹنی کی عمر 5 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ دمبا اور بھیڑ وغیرہ اگرچہ 6 ماہ کا ہو جائے لیکن وہ صحت اور فروا ہونے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی درست ہوگی۔ اگر یقینی طور پر معلوم ہو کہ ان جانوروں کی اتنی عمریں ہو گئی ہیں، مثلا جانور کو اپنے سامنے پلتا بڑھتا دیکھا ہو اور ان کی عمر بھی معلوم ہو تو ان کی قربانی درست ہے۔ پکے دانت نکلنا ضروری نہیں بلکہ مدت میں پوری ہونا شرط ہے۔ آج کل چونکہ فساد کا غلبہ ہے اس لیے صرف بیوپاری کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے احتیاطاً دانت کو عمر معلوم کرنے کے لیے علامت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ دانتوں کی علامت ایسی ہے کہ اس میں کم عمر کا جانور نہیں آ سکتا، ہاں زیادہ عمر کا آنا ممکن ہے، یعنی تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ مطلوبہ عمر سے پہلے جانور کے 2 دانت نہیں نکلتے۔ لہذا صورت مسئولہ میں اگر جانور کی عمر یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہو تو دانت آئے یا نہ آئے قربانی درست ہو جائے گی، اور یہ معلوم نہیں تو پھر احتیاطاً دانت آنے پر ہی قربانی درست ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ ایسی صورت میں قربانی کرنے سے پہلے اس کے دانت آ جائے تو یقینی طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ جانور کی عمر پوری ہو چکی ہے، اس لیے اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے دانت جھڑ گئے ہوں یا ہل رہے ہوں ایسے جانوروں کی قربانی کا حکم کیا ہے؟ سوال میں پوچھی گئی صورت میں اگر مذکورہ جانور کامل عمر کے ہیں اور وہ دانت جھڑ جانے یا دانتوں کے ہلنے کے سبب چارہ نہیں کھا سکتے ہیں تو اس صورت میں مذکورہ جانوروں کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور اگر جانور چارہ کھا سکتے ہوں تو قربانی درست ہے۔ دیکھنے میں 2 سال کا لگنے والا بیل کی قربانی کرنے کا حکم۔ شریعت مطہرہ میں بڑے جانور کی قربانی درست ہونے کے لیے ایک خاص عمر مقرر ہے، اس سے پہلے اس کی قربانی درست نہیں۔ لہذا جو بیل 2 سال کا نہ ہوا ہو اگرچہ وہ جسامت کے اعتبار سے 2 سال یا اس سے بڑا نظر آ رہا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرے شخص کی طرف سے قربانی کرنے کا مختلف احکام۔ پوچھی گئی صورت میں چونکہ اس شخص کی اجازت سے اس کے لیے ایک الگ جانور خرید کر اس کی طرف سے واجب قربانی کی گئی ہے، لہذا یہ قربانی درست ہے، اور اس صورت میں قربانی کے گوشت کا مالک بھی وہی شخص ہے جس کی طرف سے قربانی کی گئی ہے، نیز چونکہ اس شخص کے لیے اس کی اجازت سے الگ جانور خریدا گیا ہے لہذا اس پر اس جانور کی قیمت بھی لازم ہوگی۔ اگر قربانی کرنے والا شخص یہ قیمت معاف کر دے تو یہ بھی درست ہے۔ اگر دوسرے شخص کی طرف سے واجب قربانی اس کی اجازت کے بغیر کی جائے تو یہ قربانی سرے سے درست نہیں ہوگی۔ اگر دوسرے شخص کی طرف سے واجب قربانی اس کی اجازت کی جائے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ قربانی کے لیے کوئی جانور الگ سے نہیں خریدا بلکہ اپنا پالتو جانور ذبح کرے یا اپنے پالتو جانور میں حصہ ڈالے تو یہ قربانی بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ صورت ہبہ کی ہے اور ہبہ کے درست ہونے کے لیے قبضہ ضروری ہوتا ہے، اور یہاں قبضہ نہیں پایا گیا۔ قربانی کے لیے الگ جانور خریدا یا جانور خرید کر اس میں حصہ ڈالا تو یہ قربانی درست ہوگی، اور اس صورت میں گوشت کا مالک وہی شخص ہوگا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، لہذا اسے گوشت پہنچانا ضروری ہے۔
اگر وہ گوشت نہ لینا چاہے تو اس کی طرف سے یہ تبرع ہوگا۔ نیز چونکہ جانور اس کی رعایت سے خریدا گیا ہے اس لیے اس جانور کی قیمت بھی وہ شخص پر لازم ہوئی۔ تاہم اگر قربانی کرنے والا یہ قیمت نہ لینا چاہتے ہیں جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اگر دوسرے شخص کی طرف سے نفل قربانی کی جائے تو ایسی قربانی ہر صورت میں درست ہو جائے گی، چاہے اس کی رعایت سے ہو یا اس کی رعایت کے بغیر ہو، اور ایسی صورت میں قربانی کے گوشت کا مالک قربانی کرنے والا ہی ہوگا۔ جس کی طرف سے قربانی کی جائے اس کو گوشت پہنچانا لازم نہیں ہوگا۔ غیر صاحب نصاب شخص کا قربانی کی نیت سے خریدے گئے جانور کی قربانی کا لازم ہو جانا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر صاحب نصاب شخص قربانی کی نیت سے جانور خریدے تو اس پر اس متعین جانور کی قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے اس جانور کو فروخت کرنا یا ہدیہ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ سوال میں پوچھی گئی صورت میں چونکہ آپ نے جانور اپنے لیے قربانی کی نیت سے خریدا ہے اس لیے آپ پر لازم ہے کہ اس جانور کی اپنی طرف سے قربانی کریں۔ 3 تولہ سونے پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ پوچھی گئی صورت میں اگر آپ کی ملکیت میں صرف 3 تولہ سونا ہو اور اس کے ساتھ چاندی، نقد روپیہ یا ضرورت سے زائد سامان نہ ہو جو سارا سال استعمال نہ ہوتا تو چونکہ یہ سونے کے مکمل نصاب نہیں ہے اس لیے صرف 3 تولہ سونے پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر 3 تولہ سونے کے ساتھ نقد رقم ضرورت سے زائد موجود ہو، خواہ وہ معمولی ہو یا کچھ چاندی یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد سامان جو سارا سال استعمال نہ ہی ہوتا ہو، تو اس صورت میں قربانی واجب ہونے کے لیے 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر مذکورہ اموال کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زائد پہنچتی ہو تو اس قربانی کا نصاب مکمل تصور کیا جائے گا اور قربانی واجب ہوگی۔ قربانی واجب ہونے کی صورت میں ضروری ہے کہ آپ خود قربانی کریں یا آپ کا شوہر آپ کی رعایت سے آپ کی طرف سے قربانی کر لے۔ شوہر کی اپنی قربانی سے بیوی کا واجب ادا نہیں ہوتا۔ عورت کی ملکیت میں 3 تولہ سونا، 4 تولہ چاندی اور جہیز میں ملنے والا سامان ہو تو قربانی کا حکم۔ صورت مسئولہ میں سونا، چاندی اور ضرورت سے زائد سامان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زائد ہے، لہذا مذکورہ عورت پر قربانی واجب ہے۔ کیا عورت پر قربانی واجب ہے؟ عورت اگر عاقل، بالغ، مقیم، صاحب نصاب ہو یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسی عورت پر قربانی واجب ہے۔ قرض لے کر قربانی کرنا۔ اگر قربانی کسی پر فرض ہو اور اس کے پاس نقد رقم موجود نہ ہو تو اس کو قرض لے کر قربانی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر قربانی فرض نہ ہو تو قرض لے کر قربانی کرنا ضروری نہیں۔ شریعت بندوں کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتی جو اس کی استطاعت میں نہ ہو، البتہ اگر کسی نے قرض لے کر قربانی کر لی تو قربانی ادا ہو جائے گی اور اس کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ قسطوں پر قرض لیا گیا ہو تو قربانی واجب ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ اگر مذکورہ شخص کے پاس اس سال کے قرض کے واجب الادا قسطیں ادا کرنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ضرورت سے زائد مال ہو تو ایسے شخص کو قربانی واجب ہوگی، اور اگر اس سال کے قرض کی قسطیں ادا کرنے کے بعد نصاب کے بقدر مال نہیں پہنچتا ہو تو ایسی صورت میں قربانی واجب نہیں ہوگی۔ عورت پر قربانی واجب اور شوہر مقروض ہو تو قربانی کا حکم۔ سوال میں ذکر کردہ تفصیل کے مطابق عورت کی ملکیت میں صرف سونا ہے اور اس کا نصاب مکمل نہیں ہے، ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں۔ نیز واضح رہے کہ عورت پر قربانی واجب ہونے میں اس کے شوہر کے مقروض ہونے یا نہ ہونے کی کوئی دخل نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔